تبارک و تعالی فی شان حبیبہ و نبیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو تمام مخلوقات میں سب سے افضل، معظم اور مکرم بنایا ہے۔ ماشاءاللہ۔ قرآن کی ایک دو آیتیں نہیں بلکہ کئی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تعظیم و تکریم کا تذکرہ فرمایا ہے۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کہ ہم نے انسان کو معظم و مکرم بنایا اور خشک و تر پر انہیں قابو دیا ہے۔ انسان کی خوبصورتی کا ذکر کرتے ہوئے قرآن نے ارشاد فرمایا کہ صورکم فاحسن صورکم، کہ اللہ رب العزت کی وہ ذات ہے جس نے تمہیں صورت عطا فرمائی اور ایک نہایت اچھی اور خوب صورت عطا فرمائی۔ انسان کی یہ صورت، انسان کا یہ کمال، انسان کی یہ عظمت اور یہ تکریم کی باتیں جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہمیں قرآن مقدس کی آیات بینات کی شکل میں نظر آتی ہیں، یہ فضیلت اور اشرف المخلوقات کا خطاب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اسی لیے عطا فرمایا ہے کہ انسان کے علاوہ جتنی مخلوقات اللہ تعالیٰ کی ہیں ان مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور نہیں عطا فرمایا، سمجھنے کی طاقت نہیں عطا فرمائی، صحیح اور غلط کی تمیز انہیں نہیں عطا فرمائی ہے، بلکہ یہ خصوصیت صرف اور صرف ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے کہ وہ صحیح اور غلط کو سمجھ سکے، اچھے اور برے کی تمیز کر سکے، گندے اور خوشبو چیزوں کے درمیان وہ فرق پیدا کر سکے، اور اس طرح سے وہ ایک امتیازی حیثیت رکھتا ہے باقی دیگر مخلوقات کے درمیان۔ اور انسان عروج اور کمال کی منزل پر اس وقت جا کے مکمل طور سے پہنچتا ہے جب وہ اپنے اس عقل و شعور کا صحیح استعمال کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو اسے اس عقل کو عطا فرمایا، اس عقل کو جب وہ علم کو حاصل کرنے کے لیے، معلومات کو حاصل کرنے کے لیے، رسول کریم علیہ السلام کے بتائے ہوئے لائے ہوئے اصول و قوانین کو حاصل کرنے کے لیے اگر انسان اس عقل و شعور کو استعمال کرے گا تو پھر وہ انسان جو عام حیثیت رکھتے ہیں ان انسانوں کے مقابلے میں وہ اہل علم اس سے بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ رسول کریم علیہ السلام کی احادیث طیبہ اور قرآن مقدس کی بے شمار آیتیں ہیں جو اہل علم کے لیے، علم داں کے لیے، علم رکھنے والوں کے لیے بے شمار فضائل کو بیان کرتی ہیں، اور حدیث کے اوراق اس سے بالکل پر ہیں اور بھرے ہوئے ہیں۔ واہ واہ واہ۔ لیکن آج ہمارا سماج، بلکہ سماج کا اکثر طبقہ علم و شریعت سے بے بہرا۔ اللہ اکبر۔ قرآن و احادیث میں کم از کم ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن قرآن ہمیں کیا پیغام دیتا ہے؟ قرآن ہمارے لیے مشعل راہ و ہدایت ہے، لیکن کیا ہم اس سے اپنی راہ روی کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ اس میں بتائے ہوئے مسائل، احکام، فرامین اور منہیات کو چھوڑنا وغیرہ، اس پر ہم عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، یہ تو ہم بخوبی دیکھ رہے ہیں اور ملاحظہ کرتے ہیں۔ جی جی۔ ہمارے اندر جو رسموں کو پکڑے رہنے، زمانے سے چلی آ رہے رواج کو تھامے رہنے کا جو ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے، وہ ہمارے اسی علم کی کمی اور قرآن و احادیث سے حاصل شدہ مسائل کے نہ جاننے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جی جی۔ ایک مثال میں آپ کے سامنے دوں۔
یہاں کیا اکثر جگہ کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ بیویوں کے لیے جو مہر مقرر کیا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم اپنی بیوی کو مہر دیتے ہیں تو وہ لیتی ہی نہیں۔ کتنے لوگ تو دینے کے بجائے کہتے ہیں بھیا معاف کر دو، اور بے شمار اس طرح کے۔ ابھی کل پرسوں بھی ایک مسئلہ مدرسے میں اسی تعلق سے آیا تھا۔ آپ مرد ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مرد بنایا، آپ کو بازو اور طاقت عطا فرمائی، لیکن ایک عورت کے اندر مہر کو قبول نہ کرنے کا جو خوف اس کے ذہن میں پیدا ہوا ہے، اور ایک وہ شوہر جو عورت کو مہر کو دینے پر قابو اور قدرت نہیں رکھتا ہے، اس کی وجہ سماج نہیں ہے، اس کی وجہ معاشرہ نہیں ہے، بلکہ اس کی اصل وجہ وہ تعلیمات نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، وہ علم ہے جس کی وجہ سے ہم دور ہیں، جس کی وجہ سے ہم اپنے لوگوں کو، اپنی عورتوں کو اس بات کو سمجھا نہیں سکتے۔ قرآن نے ارشاد فرمایا کہ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، یہ قرآن نے بڑے صاف لفظ میں بیان فرمایا ہے کہ تم بیویوں کو ان کا مہر خوشی سے دے دو۔ اب بتائیے کہ قرآن نے یہ صاف لفظ میں ذکر فرمایا ہے، اور اتنا ہی نہیں، ایک مقام پر فرمایا گیا کہ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا، کہ تمہیں مہر کی شکل میں بے شمار مال اور مال کثیر عطا کرنا اور دینا چاہیے۔ آج کا ہمارا سماج صرف اور صرف علم کی کمی کی وجہ سے، قرآن کے مسائل اور احکام کو نہ جاننے کی وجہ سے، سب سے پہلا مرحلہ یہ آتا ہے کہ وہ مہر کی مقدار کو نہایت کم رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اور دوسرا مرحلہ یہ آتا ہے کہ بڑی مشکل سے 5,000 7,000 پر اگر طے بھی ہو گیا ہے تو اس کو دینے کے بجائے معاف کرانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے بیوی کے دل میں یہ خوف ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اگر میں مہر کو قبول کر لوں گی تو میرا شوہر مجھ سے محبت نہیں کرے گا، میرا شوہر کہیں مجھے چھوڑ نہ دے، میرا شوہر کہیں مجھے طلاق نہ دے دے۔ میرے پیارے، یہ اسلاف اور زمانے سے چلا آنے والی رسمیں ہمارے درمیان اسی وجہ سے گھر کر گئی ہیں کیونکہ ہمیں شریعت کی معلومات نہیں۔ اب یہ ایک موٹی سی مثال ہے، جی جی، تو کم از کم آپ جو لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک عورت جس کا جسم ساری کائنات سے بڑھ کر کے اس کے لیے عزیز ہوتا ہے، وہ باپردہ خواتین جو ہمیشہ اپنے جسموں کی حفاظت کرتی ہیں اور اپنے شوہر کے لیے، ہونے والے شوہر کے لیے اپنے آپ کو بچپن سے لے کر کے جوانی تک تیار کرتی ہے، شرم و حیا کا وہ پیکر ہوا کرتی ہے، لیکن اسلامی شریعت کے مطابق جب گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول ہو جاتا ہے تو وہ ایک عورت جو صرف اپنا چہرہ غیروں کے سامنے کھولنے سے شرماتی ہے، اپنے ہاتھوں کو دوسرے کے سامنے دکھانے سے شرماتی ہے، اپنا پورا جسم شوہر کے سامنے پیش کر دیتی ہے، وہ عفت اور وہ پاک دامنی سے لبریز وہ عورت جو اپنے جسم کو اپنے شوہر کے سامنے پیش کر دیتی ہے، کیا ہمارا 5,000 روپیہ، ہمارا 7,000 روپیہ، ہمارا 9,000 روپیہ جو مہر کی شکل میں شریعت نے ایک شوہر پر مقرر کیا ہے وہ معافی کے قابل ہے؟ کیا آپ اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ آپ تو اس کے جسم کا استعمال کریں نکاح کے بعد اور استمتاع حاصل کریں، اور پھر حال یہ ہو کہ 5,000 اور 7,000 جو اس کے بدلے میں قرآن نے اور اسلام نے رکھا ہے اسے رسم و رواج کے تلے دبا کر کے اسے بھی معاف کرانے کی کوشش کرے؟ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایسی رسم و رواج کو پاؤں تلے کچل دینا چاہیے اور اسلامی شریعت پر عمل کرنا ہونا چاہیے، اور ان عورتوں کو علم دین متین حاصل کرنا چاہیے کم از کم کہ انہیں اپنے مسائل معلوم ہونے چاہیے، انہیں مہر کے مسائل معلوم ہونے چاہیے، شوہر کے حقوق کے مسائل معلوم ہونے چاہیے، حیض و نفاس کے مسائل معلوم ہونے چاہیے، نماز پڑھنے کا طریقہ معلوم ہونا چاہیے، کن حالت میں نماز کو چھوڑنا ہے، کن حالت میں روزوں کو چھوڑنا اور رکھنا ہے، ان تمام طرح کے مسائل اور حالات سے واقفیت ہونی چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مفتی مسیح الدین صاحب قبلہ، حضرت علامہ مفتی مسیح الدین صاحب قبلہ، حضرت علامہ عقیل احمد عباسی صاحب قبلہ، علامہ مفتی شاکر علی صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، دارالعلوم منظر حق، جلسہ دستار فضیلت۔ حضرات، بڑی خوشی کی بات یہ ہے آج کے جلسے کے خصوصی
بڑے خطیب حضرت علامہ مفتی مسیح الدین صاحب قبلہ اترولہ بلرام پور سے چل کے تشریف لے آئے. آپ ان کے چہرے زیبا کی ذرا فرمائیں. درود پاک سے برکت حاصل کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی. اعلان نبوت کے وقت اللہ تعالیٰ نے رسول کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو سب سے پہلی وحی نازل فرمائی تھی, اس کی ابتدا ہی اس جملے سے اور اس آیت سے ہوتی ہے, اس لفظ سے ہوتی ہے کہ اقرا باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ 5 آیتیں اللہ تعالیٰ نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر جب قرآن کے نزول کا سلسلہ جاری فرمایا تو سب سے پہلے امت کے لیے, سب سے پہلے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے, ہمیں اور آپ کے لیے سب سے پہلا پیغام یہی دیا گیا. رسول کریم علیہ السلام کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا اقرا پڑھیے, اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کو پیدا کیا, اس رب کے نام سے پڑھیے جس کو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بستہ خون سے پیدا فرمایا, قلم سے لکھنا سکھایا, اور اس کے بعد فرمایا وعلم الانسان ما لم یعلم کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے وہ چیز سکھائی جو وہ نہیں جانتا تھا. سوچئے کہ ہمارے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت و رسالت کے اعلان کی جب ابتدا ہونی تھی, جب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر پہلی وحی کا نزول ہو رہا تھا, تو اس وقت قرآن کی بے شمار ہزاروں آیتوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی جو آیت نازل فرمائی وہ اقرا کے ذریعے سے ہمیں علم اور تعلیم کی فضیلت کی. واہ 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 واہ. اور ہمارا حال یہ ہے کہ یہ سماج اور یہ شہر لاکھوں کی تعداد میں موجود شہر میں آبادی ہے, لیکن اس کے باوجود وحی الہی کی پہلی جو آیت ہے جو اقرا کے ذریعے سے رسول کریم کو خطاب کیا گیا ہے, پڑھنے کا جو حکم رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے امت کو عطا کیا گیا ہے, ہم اس سے کتنے دور نظر آتے ہیں یہ ہم خود سمجھتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں قرآن نے ارشاد فرمایا کہ واللہ الذی خلقکم من بطون امہاتکم. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انسان کی کمزوری کو ذکر فرمایا اور فرمایا وہ اللہ کی ذات ہے جس نے تمہیں تمہارے ماؤں کے پیٹ سے پیدا فرمایا, اور جس وقت تم اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے اس وقت تمہاری حالت اور کیفیت کیا تھی. آگے قرآن ارشاد فرماتا ہے لا تعلمون شیئا, تم کچھ نہیں جانتے تھے. ہمارے سماج میں, ہمارے معاشرے میں, ہمارے ارد گرد پھیلی ہوئی چیزیں, ہماری اپنی رشتہ داریاں کہ ہمارا باپ کون ہے, ہماری ماں کون ہے, چچا پھوپا اور دیگر رشتہ داریاں کیا ہیں, اشیاء اور ان کی چیزوں کے نام ہمیں نہیں معلوم تھے. قرآن فرما رہا ہے کہ تمہاری ماں کے پیٹ سے تو وہ رب پر پروردگار ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا. لا تعلمون شیئا, لیکن تم کچھ نہیں جانتے تھے, اب جاننے کے لیے ہی تمہیں پیدا کیا گیا ہے. آگے قرآن نے ان وسائل کو ذکر فرمایا, ان ذرائع کو ذکر فرمایا جن کے ذریعے سے انسان جانے, جن کے ذریعے سے انسان علم حاصل کرے. قرآن ارشاد فرماتا ہے وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کان بنائے, نگاہیں عطا فرمائی, اور تمہارے لیے دل بنایا. ان 3 چیزوں کو ذکر فرمایا, اور یہ 3 چیزیں اس لیے عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے لعلکم تشکرون, تاکہ تم اپنے رب کا شکر ادا کرو. گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کان عطا فرمایا ہے تو ہمیں قرآن و حدیث سننے کے لیے پیدا فرمایا ہے, ہمیں علم کی باتیں سننے کے لیے پیدا فرمایا ہے. اگر ہمیں آنکھیں عطا فرمائی ہیں تو ان کتابوں میں دیکھنے کے لیے ہمیں آنکھیں عطا کی گئی ہیں. سماج میں پھیلی ہوئی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھنے کے لیے پیدا کی گئی ہیں. ہمارا دل اللہ تعالیٰ نے وسواس کے لیے نہیں پیدا فرمایا, برائیوں کو داخل ہونے کے لیے نہیں پیدا فرمایا, نفس امارہ کو جگہ دینے کے لیے نہیں پیدا فرمایا ہے, بلکہ وہ دل اللہ تعالیٰ نے اس لیے عطا فرمایا کہ اے انسان, جب تم اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے, جب تم کچھ نہیں جانتے تھے, تو تمہیں آنکھ اللہ تعالیٰ نے اس لیے دی ہے کہ تاکہ تم اشیاء کو دیکھو, تاکہ تم چیزوں کو دیکھو. کان کے ذریعے سے اللہ و رسول کے فرامین کو سنو, اور وہ دل تمہیں عطا فرمایا ہے تاکہ تم اس دل میں اسے محفوظ رکھو. یہ ان 3 چیزوں کا کمبینیشن ہے, ان 3 چیزوں کا مجموعہ ہے, تب جا کر کے ایک انسان مکمل ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی پیدا شدہ ان 3 چیزوں کے ذریعے سے اسے مکمل انسان قرار دیا جائے گا. امام راضی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کان اس لیے عطا فرمایا لتسمعوا مواعظ اللہ. ایک مقام پر فرمایا کہ اللہ کی نصیحت کو سننے کے لیے تمہیں کان عطا فرمایا. دوسرے مقام پر فرمایا لتسمعوا نصوص الکتاب والسنہ, تاکہ تم کتاب و سنت کے نصوص, کتاب و سنت کے الفاظ اور اس کے معانی, کتاب و سنت کی عبارتیں اور احادیث طیبہ اور اللہ تعالیٰ کی نازل شدہ کتاب کو پڑھنے کے لیے اور اسے دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھ اور
واہ واہ واہ. اگر ہماری آنکھ، ہمارا دل اور ہمارا کان اگر ہم اس میں استعمال کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے، تب جا کر کے ہم اللہ تعالیٰ کی پیدا شدہ اس عظیم نعمت کا حق ادا کریں گے. ورنہ سنتے تو سبھی ہیں، دیکھتے تو سبھی ہیں، انسان تو سبھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے مطلق انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، لیکن جو اپنے کان، آنکھ اور دل کا صحیح استعمال کرتے ہیں انہیں ہی اللہ تعالیٰ علم کی دولت سے نواز کر اہل علم بناتا ہے، اور وہی لوگ اپنے رب سے صحیح معنوں میں ڈرنے والے. یہ جو مدرسہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ ایک دو نہیں، ہندوستان میں سینکڑوں. جی جی یہاں پہ یا مدارس میں انہی چیزوں کی تعلیم دی جاتی ہے. واہ واہ. قرآن مقدس کے بارے حدیث پاک میں ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. نبی کریم علیہ السلام ہمیں یہ خطاب کیا گیا، تمام انسانوں کو خطاب کیا، لیکن فرمایا کہ ان انسانوں میں تم میں بہتر وہی شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سیکھے، قرآن کو پڑھے اور پڑھائے. قرآن اللہ تعالیٰ نے کتاب لا ریب کی شکل میں ہمیں عطا فرمایا، لیکن ہم نے اسے کیا حیثیت دے رکھی ہے؟ ہمارے لیے قرآن محض ایک مقدس کتاب کی حیثیت ضرور ہے، وہ اس سے انکار کسی کو نہیں. بے شک بے شک. آنکھوں سے لگانے کے لیے ہے، سبحان اللہ. چومنے کے لیے ہے، ماشاءاللہ. سینوں سے سجانے کے لیے ہے. بھائی زندہ باد. لیکن قرآن نے جو معانی و مفاہیم بیان کیے، جی قرآن کا نزول اللہ تعالیٰ نے یکبارگی رسول کریم علیہ السلام پر نہیں فرمایا. 23 سالہ مدت، مطلب یہ ہوا کہ رسول کریم علیہ السلام سے شعبۂ زندگی کے جس شعبے سے سوال ہوتا تھا، بارگاہ رسالت میں پوچھنے والا جب کوئی مسئلہ پوچھتا تھا تو اللہ رب العزت کی جانب سے وحی الہی آتی، جبریل امین اس کا جواب لے کر کے آتے اور وہ قرآن کی آیات بینات ہوا. سبحان اللہ. مطلب یہ ہوا کہ وہ محض طاقوں پہ سجانے کے لیے نہیں ہے، صرف قسم کھانے کے لیے نہیں ہے، صرف سروں کا تاج بنانے ہی کے لیے نہیں ہے، صرف اور صرف قرآن خوانی اور میت کی فاتحہ دینے کے لیے نہیں ہے، صرف اور صرف قبروں پر پڑھنے کے لیے ہی نہیں ہے، بلکہ اس قرآن کے نزول کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی قرآن کے اصول پر زندگی گزاریں، قرآن کے بتائے ہوئے احکام و فرامین پر اپنی زندگی گزاریں، اور قرآن نے جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے باز آ کر کے اپنی زندگی گزاریں. واہ واہ. تو ہمارا یہ ادارہ دارالعلوم منظر حق، ابھی آپ نے سنا 116 سال، جی جی ماشاء اللہ. 116 سال پرانا ادارہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور اس کا علمی فیضان اگر آپ ملاحظہ کریں گے، اور ان سال تو خیر اللہ کا شکر ہے کہ ٹانڈا کا نام کچھ طلبہ کے ساتھ آئے گا انشاءاللہ. یہ بہت بڑا اللہ رب العزت کا کرم ہے بے شک کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کے کچھ بچوں کو علم کی دولت سے نوازا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اہل علم ہیں یہاں پر، شاعری ہے، حفظ قرآن کی دولت، ادبی شخصیات موجود ہیں، سماجی حیثیت رکھنے والی شخصیات موجود ہیں. ایک اچھا معاشرہ اس حیثیت سے ہے کہ سیاست میں قدم رکھنے والے لوگ مل جائیں گے، لیکن مسائل بتانے کے لیے، اسلامی قدروں کو بتانے کے لیے، اخلاق و آداب کی تعلیم دینے کے لیے، قرآن کی کسی ایک آیت کا معنی اور مطلب سمجھنے اور بتانے کے لیے شاید کی ڈھونڈنے پر کوئی ملے. اللہ اکبر. ظاہر ہے کہ یہ ایک افسوس کا مقام ہے جسے کہتے ہیں کہ چراغ تلے اندھیرا. آسام، بنگال، بہار، ہندوستان کے مختلف صوبوں سے آپ کے یہاں طلباء آتے ہیں. جی جی. یقیناً آپ ان کا خیر مقدم کرتے ہیں، یقیناً آپ ان کا استقبال کرتے ہیں، ان کی ضیافت کا انتظام کرتے ہیں. یہ تمام طرح کی خدمتیں آپ کی جانب سے تہہ دل سے شکر ہے.
ہم اپنی طرف سے نہیں، یہاں پورے موجودین کی طرف سے اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ جی جی ماشاءاللہ۔ لیکن شکریہ کے مستحق مکمل طور سے وہ ہوں گے اور اس وقت ہوں گے کہ کم از کم ہمارے آپ کے گھر کا ایک بچہ ضرور عالم دین بنے۔ اسی وجہ سے رسول کریم علیہ السلام کی پہلی وحی جو اقرا کی شکل میں نازل ہوئی تھی کہ کم از کم بچہ ایک بھی اگر گھر میں عالم دین ہوگا تو اس کے گھر میں علمی ماحول ہوگا، اس کے گھر میں اسلامی ماحول ہوگا، اور وہ معاشرہ اس کے گھر میں ہوتا ہوا نظر آئے گا جو اور دیگر گھروں میں انشاءاللہ تعالی نظر نہیں آئے گا۔ واہ 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 واہ۔ تو اللہ رب العزت نے اگر ہمیں عقل و شعور عطا فرمایا ہے، اللہ رب العزت نے اگر ہمیں فہم و فراست عطا فرمائی ہے، تو وہ دنیاوی علم جسے آپ حاصل کرتے ہیں یقیناً اسے منع نہیں کیا جا سکتا۔ العلم نور بہت پہلے کہا گیا ہے، اور ہماری کتابوں کی زبان میں کہا جاتا ہے کہ الف لام جو جنس کا ہے، یعنی جتنے بھی طرح کے علوم ہیں، ہر طرح کا علم کسی نہ کسی جہت سے روشنی اور نور بنتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جانب سے عطا کردہ علم شریعت جو علم ہے وہ ہماری پوری حیات کے لیے ایک منور نور۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ اب عصری تعلیم حاصل کرنے والا ایک بچہ، دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والا ایک بچہ آپ کے گھر میں موجود ہے، لیکن ماں باپ کے کیا حقوق ہیں اسے نہیں معلوم، نہیں معلوم، بے شک۔ پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں اسے نہیں معلوم، بچوں کے ساتھ کیا حسن سلوک کرنا چاہیے اسے نہیں معلوم ہے، بہن بھائی دیگر رشتہ داروں ملاقات کا طریقہ، ملنے کا طریقہ، گفتگو کا طریقہ، سلام و کلام، ان تمام چیزوں سے وہ بہرا ہے۔ اسے یہ نہیں معلوم کہ ہمارے سامنے اگر اہل علم بیٹھے ہیں تو ان کا ادب کیسے کرنا چاہیے، اگر ہمارے سامنے کوئی شخصیت آ جاتی ہے تو اسے کس طرح گفتگو کرنی چاہیے۔ وہ سیاست میں بہت آگے بڑھ چکا ہے، لیکن اسلامی طریقے پر، اسلامی شریعت پر عمل کرنے والا نہیں ہوتا ہے وہ۔ اسی لیے کم از کم ایک بچہ اگر اہل علم ہوگا، شریعت کا علم سیکھے گا، تو وہ ماں باپ کی تعظیم کرنا بھی جانے گا اور دوسروں کو بھی بتائے گا، بچوں کی کفالت اور اس کی تعلیم کا بندوبست کرے گا، پڑوسیوں کے حقوق کو وہ جانے گا، فقیروں کے وہ حقوق کو جانے گا، اور ایک دوسرے سے ملنے جلنے کا طریقہ بھی بتائے گا۔ بے شک۔ تو یہ عظیم الشان ادارہ جی، جس کی تعمیر و ترقی، جس کی تعلیم کی ترقی آپ دیکھ رہے ہیں، اور ابھی ماتھے کی نگاہوں سے دستار بندی کی شکل میں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ۔ تو اس کے لیے جن لوگوں نے بھی تعاون کیا ہے یقیناً وہ شکریہ کے مستحق ہیں۔ پوری روداد لے کر کے ایک ایک کا نام نہیں سنایا جا سکتا، یہ اس لیے ہر آدمی میرے اس جملے کو سمجھے کہ وہ مجھے شکریہ ادا۔ واہ 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 واہ۔ آپ سب کے سب شکریہ کے مستحق ہیں، اور وہ ذمہ داران جنہوں نے پیسے کا صحیح استعمال کیا۔ اگر میں اپنے یہاں کے حالات کو بتاؤں تو آپ کو بڑی حیرت ہوگی کہ ذمہ داران ایک سے ایک دیکھنے کو ملتے ہیں کہ مدرسے کا پیسہ، چندے کا پیسہ، خود میں بتائیے حیرت ہے، مجھے اس بات پہ افسوس بھی ہے کہ ہم ایک، میرا جہاں گھر ہے خاص طور سے اہل علم ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، لیکن ذمہ داروں کا حال کیا ہے؟ زکوٰۃ کا پیسہ آتا ہے تو ہلہ شریع جانتے ہیں، استغفر اللہ، انہیں ان کا کوئی کاروبار نہیں ہے، دن رات مدرسے میں بیٹھے ہیں، مدرسے کا پیسہ کھا رہے ہیں، یہی کاروبار ہے۔ یہ حالات ہو چکے ہیں۔ یہ تو اللہ کا بے پناہ شکر ہے کہ وہ لوگ جو مدارس کے ذمہ دار، امانت دار ہوا کرتے ہیں، وہ لوگ جو قوم کا پیسہ بچوں کے لیے دیا جاتا ہے، ان کے لیے اور ان کی ضرورت کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایسا بہت کم۔ میں آگرہ میں تھا ایک مرتبہ، یا تو میں نے وہاں دیکھا ہے کہ ایک ماچس بھی آتی تھی تو کاغذ پہ لکھا جاتا تھا کہ مدرسے کا پیسہ کہیں فالتو استعمال نہ ہو، اور نہیں تو پھر الحمدللہ میرا یہ 10 سالہ تجربہ ہے کہ ہم نے یہاں پر دیکھا ہے کہ جو ذمہ داران ہیں ان کا الگ کاروبار ہے، مدرسے کا جو پیسہ اور چندے کی شکل میں، زکوٰۃ کی شکل میں اگر آپ دیتے ہیں تو اگر آپ سے کسی کی ذاتی دشمنی ہو سکتی ہے، کسی ذمہ دار سے اگر آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن یہ جان کے رکھیے کہ آپ کسی ذمہ دار کو اپنا پیسہ نہیں دے رہے ہیں، آپ کسی ممبر کو اپنا پیسہ نہیں دے رہے ہیں، بلکہ علوم دین اسلام کو حاصل کرنے والے، علوم دینیہ حاصل کرنے والے ان بچوں کو اور ان طالب علموں کو دے رہے ہیں جو باہر سے دور دراز علاقوں سے سفر کر کے آپ کے ادارے میں، آپ کی سرزمین پر تشریف لاتے ہیں۔ نبی کونین علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ارشاد
इरशाद फरमाया कि वो तालिब इल्म जो इल्म की तलब में निकलता है, अपने घर से लेकर जहां तलब इल्म के लिए जाता है वो जन्नत के रास्ते में होता है। फरिश्ते उसके लिए पर बिछाते हैं। जाहिर है कि उसके कदम अगर फरिश्तों के पर पे हैं तो उनके पर आपकी सरजमीन पर भी है। अगर वो जन्नत के रास्ते पर है तो एक तरह से आपका मकाम भी गोया जन्नत का रास्ता है कि ये मदारिस इस्लामिया, ये इल्म का वो मरकज और महवर है जहां से रसूल करीम अलैहिस्सलाम के लाए हुए अहकाम की तरवीज व इशाअत होती है। और ये अल्लाह का बेपनाह शुक्र है कि आपकी मेहनत और गाढ़ी कमाई जो रिज़्क़ हलाल की शक्ल में अल्लाह ताला ने आपको अता फरमाया है, अगर वो सही इस्तेमाल होती है तो दुनिया से हम क्या लेकर के जाएंगे। हमारे आमाल हैं, हमें नहीं पता कि कबूल होते हैं कि नहीं होते हैं। हम इबादतें करते हैं, हमें नहीं मालूम कि रब की बारगाह में वो कबूल होते हैं या नहीं होते हैं। लेकिन कम अज़ कम हमें इस बात की उम्मीद ज़रूर होती है कि अगर हमने कोई नेक अमल किया है, अगर हमने इबादतें की है, इबादत की शक्ल में नमाज अदा की है, रोज़े अदा किए हैं, हज अदा किए हैं, माल की शक्ल में ज़कात और सदक़ाते नाफिला हमने अता किया है, अगर आप एक फ़कीर को देंगे तो फ़कीर उस पैसे का सिर्फ तनहा जिम्मेदार होगा, सिर्फ उसकी एक ज़िंदगी संवरेगी, सिर्फ उसकी एक ज़िंदगी संभल जाएगी। लेकिन अगर वो पैसा आपका एक तालिब इल्म के पास जाता है और आपके पैसे के ज़रिए से अगर वो इल्म दीन हासिल कर लेता है तो वो तने तनहा सिर्फ उससे फैज़याब नहीं होगा, आपके उस पैसे से जहाँ का वो रहने वाला होगा इंशाअल्लाह वहाँ का मुआशरा भी खूबसूरत होगा, उसका घर खूबसूरत होगा, उसकी बीवी के आदाब खूबसूरत होंगे, उसके बच्चों की किफालत और तरबियत अच्छी होगी, उसके घर का माहौल अच्छा होगा। गोया एक तालिब इल्म पर आपका खर्च हुआ पैसा सिर्फ और सिर्फ उसे ही फायदा नहीं दे रहा है, और ये तो सदका जारिया है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस तालिब इल्म से लेकर के जहां तक होने वाले नेक अमाल होते हैं उन तमाम अमाल का सवाब आपके नामे अमाल में लिखा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। एक आखिरी बात कह करके मैं आपसे रुखसत हो जाता हूं अहमियत को बताते हुए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर गुजर रहा था और आप जानते हैं कि अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को परिंदों की, चरिंदों की और चींटी तक की जबान समझने की कुव्वत और सलाहियत अता फरमाई थी। सुभान अल्लाह। खुद कुरान ने फरमाया, उनका जुमला है उल्लिमना मंतिक़त तैर, परिंदों की बोलियां भी सिखाई गई। आप अपने लश्कर के साथ गुजर रहे, चींटी अगर मैं यहां खड़ा हूं तो शायद वहां मौजूद चींटी को मैं देख नहीं सकता, ये तो बहुत दूर की बात है कि वो कह क्या है। एक चींटी ने कहा, कुरान ने इरशाद फरमाया, क़ालत नमलतुन अय्युहन नमलु उदखुलू फी मसाकिनिहा ला यहतिमन्नकुम सुलेमान व जुनूदुहु व हुम ला यशऊरून। ऐ चींटियों, अपने अपने घरों में चली जाओ, ऐसा न हो कि सुलेमान का लश्कर तुम्हें कुचल दे, व हुम ला यशऊरून, और उन्हें इसका पता भी न चले। गौर कीजिए, मामूली सी चींटी, एक चुटकी में मसल करके आप उसे फना कर सकते हैं। एक चींटी ने क्या कहा था कि सुलेमान और उसका लश्कर ऐसा ना हो कि तुम्हें कुचल दे, वहुम ला यशऊरून, उन्हें इसे पता भी ना चले। इमाम राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह इस मकाम पर फरमाते हैं कि उस चींटी ने जो वहुम ला यशऊरून कहा था, वहुम ला यशऊरून पर इमाम राजी की तफसीर सुनिया। वो फरमाते हैं कि वहुम ला यशऊरून जो उस चींटी ने कहा था, क्योंकि फरमाते हैं कि लिअन्नहा अरफत अन्न नबिय्य मासूमुन ला यक़अ क़त्लुहा ला यक़अ बिही क़त्लु हाज़िहिल हैवानात। यानी इमाम राजी फरमाते हैं कि उस छोटी सी चींटी को अल्लाह ताला ने ये इल्म शऊर अता फरमाया था कि उसे ये मालूम था कि वो ला यशऊरून इसीलिए कह रही है कि अल्लाह का नबी मासूम होता है, अल्लाह का नबी गुनाहों से पाक होता है, अल्लाह का नबी गुनाह पर, अल्लाह ताला उसे गुनाह पर कुदरत नहीं देता, बल्कि अगर उनका कदम बढ़ता भी है तो अल्लाह की जानिब से फरिश्ते उसे रोक देते हैं। नबी मासूम हुआ करता है। वो चींटी का
मक्के कहने वहुम ला यशऊरून का मतलब बता रहे हैं कि वो चींटी जानती थी कि नबी मासूम होते हैं और मासूम होने का तकाजा ये है कि वो एक चींटी को भी कत्ल ना करें, क्योंकि चींटी को भी मारना एक तरह का गुनाह है। इसलिए वो फरमाते हैं कि नबी से ये नहीं हो सकता, नबी से ये वाक़ई नहीं हो सकता कि वो इस तरह के मामूली हैवानात को, इस तरह के मामूली जानवर को, इस तरह की मामूली चींटी को वो मसल दें, वो कत्ल कर दें। इमाम राजी फरमाते हैं कि उसने जब ये जुमला वहुम ला यशऊरून कुरान ने इरशाद फरमाया है तो गोया कि उसकी मारिफत और उसके इस इल्म की बुनियाद पर कि उसे मालूम था कि नबी मासूम होता है, अल्लाह ताला ने उसे ये फैजान अता फरमाया कि कयामत तक आने वाली तमाम चींटियों का कि उसे मलिका बना दिया गया और उसकी नस्ल से जितनी चींटियां कयामत तक पैदा होंगी वो सब के सब चींटियों की मलिका। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। चींटी को जब इल्म की फजीलत, इल्म की बुनियाद पर ये फैजान मिल सकता है तो चींटी से कितने बड़े हैं जरा उस नाप लीजिएगा आपकी कितने बड़े हैं। अल्लाह ताला ने हमें मजबूत जिस्म अता फरमाया है, ताकतवर जिस्म अता फरमाया है, तो जब उस चींटी को ये फैजान मिल सकता है इल्म की बरकत से कि वो तमाम चींटियों की कयामत तक आने वाली की मलिका बन सकती है, तो यकीनन इल्म की बुनियाद पर हम भी अपने समाज में मालिक बन सकते हैं। अल्लाह ताला हमें इल्म और अमल की तौफीक अता फरमाए और बोलने में अगर खता हुई हो तो परवरदिगार आलम उसे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, अस्सलाम वालेकुम। बिला ताखीर माइक पर हजरत मौलाना अजहर मंजरी साहिब जो इसी टांडा के रहने वाले हैं।